بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے، انوینٹر ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ البدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنا، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا، یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے. خالق انسان بھی ہے. انسان اس اعتبار سے خالق ہے کہ وہ لکڑی کو کاٹ کے میز اور کرسی بنا لیتا ہے، لیکن لکڑی انسان نہیں بنا سکتا. وہ بیج اللہ کا بنایا ہوا، اس میں سے درخت نکلے گا. اللہ کہتا ہے کہ میں وہ کریٹر ہوں جو بغیر کسی اور چیز کے کریٹ کر دیتا ہوں، جب کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو اللہ خالق بھی ہے اور بدیع بھی ہے. خالق تو ہے، مٹی سے انسان بنا دیا. بدیع یہ ہے کہ مٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، مٹی بنا دی. سر یہ ہے کوالٹی. انسان جتنی کر رہا ہے نا کریشنز، وہ یونیورس میں موجود چیزوں کو یوز کر کے کر رہا ہے. اللہ جو کریشن کر رہا ہے نا، وہ چیزیں بھی خود کریٹ کر رہا ہے. ایسی کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا. چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور اس کے لیے اس کو کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب کبھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہ ہو جائے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو اس کے یہ کہنے سے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بھی وہ خود ڈیفائن کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ چاہے تو فوراً ہو جائے اور چاہے تو وہ عمل فوراً سٹارٹ ہو، اس کا انجام کچھ عرصے بعد ہو. جیسے اس نے ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. مثلاً انسان کی جو کریشن ہے مرد و عورت کے ازدواجی تعلق سے، یہ ایک دن میں بھی ہو سکتی تھی، ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتی تھی. اس کے لیے 9 منتھ کا پیریڈ رکھ دیا. ہاتھی کا جو بچہ ہے اس کی پیدائش کے لیے آلموسٹ 22 مہینے لگتے ہیں، 22 مہینے. اور چوزے سے انڈا نکلتے ہوئے 21 ڈیز. اور خرگوش کا بچہ ہر مہینے وہ بچے دیتا ہے. اچھا، کوئی کہ جی فورن، سر فورن بھی آئے کرونا وائرس، بیکٹیریا سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں. سیکنڈز میں نہیں، سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں اتنی وہ ریپروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو. یہ بیکٹیریا، ایک بیکٹیریا ہوتا ہے نا، تو اس کو 1000 بیکٹیریا بنانے میں 1000 دن نہیں چاہیے، 1000 منٹ بھی نہیں چاہیے، 1000 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے. یہ بھی اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے چیز، کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کن فیکون کرنے میں کوئی پرابلم ہے، فوراً کرنے میں نہیں. یہ اس نے جو پسند کیا، جو ٹائم پیریڈ کسی کے لیے مقرر کر دیا، وہ کر دیا. وقال الذین لا يعلمون، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، یعنی یہ جاہل لوگ، مشرکین عرب یا یہود و نصارہ میں بھی جو جاہل لوگ تھے اس وقت، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کر لیتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے سامنے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتا. یار اگر اللہ نے خود ہی بات کرنی ہو، معجزہ بن کے خود ہی سامنے آنا ہو، تو پھر تمہارا امتحان کہاں سے رہ جائے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. قرآن کا فتویٰ ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرے گا نا، اس کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو قیامت والے دن سارے مان جائیں گے یا اللہ تو ہی رب ہے، تو امتحان ختم. یہی تو امتحان ہے. اللہ فرماتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم، یہ اس قسم کی جو خواہشات کا اظہار جو مشرکین عرب آپ سے کر رہے ہیں یا یہودی کرتے ہیں، ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے تھے. مثل قولہم، اس طرح کا قول وہ بھی کہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا تھا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. تو پھر کیا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے کڑک آئی تھی، سارے اسی وقت مر گئے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو زندگی دے سکتا ہے، یہ تو میرے متھے لگن کے سارے. پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. ظاہر ہے وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں پہلے سے قضائے مبرم یہی تھی کہ وہ وقتی موت تھی ان کے لیے. تشابہت قلوبہم، ان دونوں طبقوں کے دل ملے ہوئے ہیں.
یہ حقیقت بات ہے. فرعون چاہے اس زمانے کا ہو یا آج کا ہو، دل ایک ہی ہے اس کا. انسان آج سے 1000 سال پہلے کا انسان ہو یا آج کا انسان، ایک ہی ہے. اچھا، یہ الہامی کتابیں پرانی کیوں نہیں ہوتی؟ صرف اس لیے کہ الہامی کتابوں کا ٹاپک انسانی اخلاقیات ہے. انسانی اخلاقیات کبھی پرانی نہیں ہوتی. آج جتنی بھی ترقی کر جائے سائنس جتنی مرضی ترقی کر گئی ہے، کیا انسان نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے؟ اب وہ موبائل چاٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے. آج بھی وہ لذیذ کھانے کی طرف جا رہا ہے جس طرح اگلے زمانوں میں. اچھا، انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، کیا اس نے اپنے آپ کو پیشاب سے، پخانے سے آزاد کر لیا؟ تو استنجے کی ضرورت آج بھی ہے، آج سے 1000 سال پہلے کے انسان کو بھی تھی. اچھا، آج انسان درختوں پہ اگتے ہیں، ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ آج بھی اسی طریقے سے ضرورت ہے جس طرح پہلے تھی. آج بھی ایک انسان کی ضرورت ایک عورت ہے نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے، آج سے پہلے کے انسان کی بھی تھی. اس وقت کے انسان کو جو چیز ڈی ٹریک کرتی تھی، آج بھی وہی چیزیں کر رہی ہیں. دنیاوی منصب، عہدہ، دولت، عورت. زین للناس حب الشہوات من النساء، انسان کے لیے مزین کی گئی ہیں دنیا کی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ عورت. تو کیا عورت آج سے 2000 سال پہلے کے انسان کے لیے فتنہ تھی اور آج کے لیے نہیں ہے؟ یا آج کے لیے بنی ہے، آج سے پہلے تو عورت کبھی بھی فتنہ نہیں رہی ہے؟ فتنہ یہ پنجابی والا نہیں، آج 8 مارچ بھی ہے نا، وومنس ڈے بھی ہے. فتنے سے مراد آزمائش. یہ تو عورت کے لیے بہت بڑی قدر ہے کہ دیکھیں عورت جو ہے اس کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے کہ مرد اس کے لیے اٹریکٹ ہوتا ہے، مرد اقدام کرتا ہے، مرد اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے. یہ جو ناچتا ہے وہ مورنی نہیں ہوتی، موری ہوتا ہے. ہاں، یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اتنے پر کھولے ہوئے اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ مورنی نہیں ہوتی. مورنی آپ دیکھ لیں بڑی بدصورت ہوتی ہے، یہ مور ہوتا ہے اتنا خوبصورت اور وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے مورنی کو. اگر اس مور کی مثال آپ کو سمجھ نہ آئے تو سر مجھے بتائیں، مرغی خوبصورت ہوتی ہے یا مرغا؟ ایک 5 مرغیوں کے ساتھ آپ ایک مرغا رکھیں نا، وہ خود بھوکا رہتا ہے، کٹ کٹ کر کے ایک ایک مرغی کو بلا کے کھلا. آپ اس کے سامنے کھانا ڈالیں وہ کھاتا نہیں ہے، دانا اٹھا کے اس کے آگے پھینکتا ہے. یہ آج لوگ جو ہے وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور مردوں کو سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ، ہم نے تو مرغیاں رکھی ہوئی ہیں نا. یہ آپ منظر اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ جناب جتنا مرضی بھوکا رکھیں جانوروں کو، آپ جیسے ان کو دانا ڈالیں گے مرغا نہیں کھاتا، وہ اٹھاتا ہے اور مرغی آگے پھینکتا ہے. یہ نیچر میں اللہ نے میل کی ڈالی ہے چیز کہ وہ فیمیل کے لیے کیئرنگ ہوتا ہے. انسانوں میں بھی یہ چیز ہے. تو اخلاقیات تو نہیں بدل سکتے نا کبھی بھی، چاہے وہ اچھے اخلاق ہوں یا برے اخلاق ہوں. لہٰذا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ انسانی ہدایت اور اخلاقیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ان کے بھی دل ویسے ہی ہیں جیسے پہلے لوگوں کے تھے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، یعنی جو ٹروتھ لور ہوں، سچائی کو مان لیتے ہوں، اس پہ یقین کر لیتے ہوں ان کے لیے. اور جو سچائی دیکھ کے بھی آنکھیں بند کریں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے ان آیات کے اندر. قرآن میں بھی ہدایت اس کے لیے ہے جو واقعی ہدایت خود لینا چاہے. بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے. یہ ابداع اور خلق ان میں فرق ہے. ابداع، بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی 3 عنوان دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر 3 ہیں: ابداع، خلق، تدبیر. ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کچھ بنا دیا، کچھ نہیں تھا اور بنا دیا، کن فیکون. یہ ابداع ہے. خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا. گارے سے انسان بنایا، یہ تخلیق ہے. آگ سے جن بنا، یہ تخلیق ہے. نور سے فرشتے بنا، یہ تخلیق ہے. تو ابداع بدیع وہ ہے کہ جس نے نئی چیز، اسی لیے بدعت ہمارے ہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خواہ لا کے شامل کر دی گئی، جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے.
اس سے یہ لفظ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یہاں پھر وہی مشرکین مکہ کی طرف روح سخن ہے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مضمون جو ہے کہ ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ کہ کوئی معجزے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے، موسیٰ نے دکھائے تھے، تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دو، ہم مان لیں گے۔ یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔